تیندو پتوں کے سٹور میں وہ دونوں جیسے اپنی سانس تک روکے دم بخود بیٹھے تھے۔ زینے چڑھتے ہوئے ایک سے زیادہ بھاری جوتوں کی دمک ان کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں جیسے ہتھوڑے بن کر گونج رہی تھی۔ علی ریحان تو نے البتہ شازمان کے دل و دماغ میں یہ خیال رہ کر آ رہا تھا کہ اگر اب پکڑے گئے تو اریبہ کے بارے میں شبہ غلط نہ تھا، بصورت دیگر اریبہ کو وہ کلیئر قرار دے دیتا۔ اب جوتوں کی دھمک اور باتیں کرنے کی بھی آوازیں واضح ہونے لگی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اوپر آ کر ادھر ادھر بکھر کر بالائی منزل کے چپے چپے کی تلاشی میں مصروف ہو گئے تھے۔ علی اور زمان کے دل اب جیسے رک رک کر دھڑکنے لگے۔ وہ تیندو پتوں کی بوری اور اس کے گٹھڑوں کے درمیان دب کے بیٹھے تھے۔ زمان کو ہر لمحہ بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اریبہ با لالچ میں آ کر کہیں ان کی مخبری نہ کر دے۔ اس نے بھی ایسی صورت میں تہیا کر رکھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ اریبہ کو اسی وقت اس غداری کی سزا میں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ دفتن سٹور کے قریب 2 قدموں کی آہٹ ابھری۔ یہ کمرہ کون سا ہے اور اس میں کیا ہے؟ ایک باری تحکمانہ آواز ابھری۔ لبو لہجے سے انہیں اندازہ ہوا کہ ایسا لہجہ صرف ان کے سیناپتی موسن کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سٹور ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شمائل تیندو پتوں کا کاروبار کرتا تھا، یہ اسی کا گودام ہے، اندر تشریف لے چلے سرکار، اگر طبیعت پر گرا بار نہ ہو تو۔ اس آواز پر زمان کے کان ایک دم کھڑے ہو گئے۔ یہ اریبہ کی آواز تھی۔ اس کا دل جیسے اب سائیں سائیں کرتی ہوئی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا تھا۔ اب تب میں کچھ بھی ہونے والا تھا، آر یا پار، تخت یا تختہ، زندگی یا موت، کیونکہ اگر یہ دونوں پکڑے جاتے تو ادھر ہی انہیں موت کے گھاٹ پہ اتارا جا سکتا تھا، کیونکہ جن سازشوں کی منادی کرا دی گئی تھی وہ ان کے لیے بہت ہی خطرناک تھے اور انہیں دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات صادر کر دیے گئے تھے۔ کھولو دروازہ، مانی سیناپتی کی کڑکدار آواز اور تحکمانہ آواز ابھری۔ دروازہ کھلا ہے سرکار، آپ کے اندر تشریف لانے کی دیر ہے، اریبہ کی فدویانہ آواز ابھری۔ اب اس کے لہجے میں کسی قسم کا ڈر، خوف یا جھجک انکا تھی، بلکہ اس جگہ اعتماد نے لے لی تھی۔ اندر ایک سے زائد افراد گھسنے کی آواز ابھری۔ ان دونوں کے دل آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے، کیونکہ ایسی مشکل گھڑی میں انہیں صرف اللہ ہی بچا سکتا تھا۔ اچانک انہیں بہت ہی قریب کسی کے بھاری جوتوں کی چاپ سنائی دی۔ ایک ایک کونا تلاش کرو، انہیں محسن کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ ریحان اور زمان کی امیدیں اب دم توڑنے لگی تھی، مگر وہ مایوس نہ تھے، اور جو اللہ کو منظور کی تفسیر بنے رہے کہ اچانک ان کے قریب کی بوریوں کو اٹک پٹک ہونے لگی۔ تبھی اچانک ان کے کانوں سے اریبہ کی آواز ٹکرائی۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، یہ سٹور عرصے سے بند پڑا ہے اور اندر رکھے تیندو پتے بوسیدہ اور پرانے ہو گئے ہیں، یہاں بچھو کا بھی ڈر رہتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو دستانے پہن لینے چاہیے۔ اس کی بات پر اس مشکل گھڑی میں علی ریحان اور شازمان دل ہی دل میں مسکرائے بنا رہ سکے۔ اریبہ کی چالاکی کو اس وقت صرف یہی دونوں افراد سمجھ سکتے تھے، اور اس کا نتیجہ بھی جلد ہی برآمد ہوا کہ تلاشی لینے والے وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، اور چند ایک بوریوں کو ادھر ادھر پٹکنے کے بعد ان کے جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دونوں کے سینے کے پنجر جیسے پھنسی پھنسی سانسیں کسی طائر کے بے قرار دل کی آزار ہوتی ہیں۔ یہ زمان کو اب اریبہ پر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سٹور کا دروازہ بند ہونے کی آواز ابھری تھی۔ پھر کچھ مزید قدموں کی آہٹیں سنائی دی اور اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ خطرہ سر پر آ کے ٹل چکا تھا اور ان دونوں نے بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ پھر مزید اسی طرح تھوڑی دیر اور گزر گئی۔ اریبہ نے انہیں سختی سے یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ جب تک وہ خود ان کے پاس نہ آئے لوگ سٹور سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس طرح کچھ دیر مزید بیتنے کا انتظار کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد انہیں سٹور کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ باہر نکل آؤ، وہ لوگ جا چکے ہیں۔ اریبہ نے ہلکی آواز میں پکارا تو یہ دونوں اپنی جگہ سے ابھرے اور سٹور سے باہر آ گئے۔ اریبہ انہیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں یہ سوئے تھے۔ اریبہ بہن، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتے، جس طرح تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری مدد کی۔ علی ریحان نے تہہ دل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ شازمان کی آنکھوں اور چہرے پر بھی اریبہ کے لیے ممنونیت بھرے تاثرات تھے۔ پھر وہ بھی اسی لہجے میں اریبہ سے بولا، اور یہ تمہارا ہم پر دوسرا احسان ہے۔ پہلا احسان کے طور پر تم نے شمائل کی غداری سے ہمیں بچایا۔ اریبہ نے ایک گہری اور گداس بھری نگاہ شازمان پر ڈالی، پھر ذرا شرارتاً طنزیہ لہجے میں اس سے بولی، شکر ہے تمہیں تو مجھ پر بھروسہ ہوا۔ جواب میں علی ہولے سے مسکرایا، جبکہ زمان کے ہونٹوں پر البتہ جھمپی جھمپی سی مسکراہٹ تھی۔ نہیں علی بھائی، میں نے ایسا کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ میرا فرض تھا۔
ان فرنگی سامراجیوں کے خلاف مجھ سے جہاں تک ہوگا میں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی۔ ایک لمحہ متوقف ہونے کے بعد وہ خاصی متانت سے دوبارہ بولی، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے اصل مشن کی حکمت عملی تیار کر لینی چاہیے۔ علی ریحان اور شاہ زمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد علی بولا، ہمارے مشن کا آغاز جنرل مائیکل شاہ کہ ایلچی جان پال کی آمد اور حویلی میں اس کے مہاراجہ چندر گپتا کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے دن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ان کے آئندہ مضمون مقاصد اور ارادوں اور سازشوں سے بھی آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رائے طلب نظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، جس پر زمان نے بھی قدرے ساتھ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہی ہمارے مشن کا آغاز کا بہترین بھی وقت ہوگا، لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا کہ جان پال کب ناگرہ میں نازل ہو رہا ہے؟ یہ پتہ چلانا میرا کام ہے، اریبا نے فوراً کہا تو دونوں قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بھلا کس طرح پتہ چلاؤ گی؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بقول تمہارے مہاراجہ چندر گپتا کی اس قلعہ نما حویلی راج محل میں بڑا سخت پہرا ہوتا ہے اور عام فرتوں کے حویلی کے مصاحب خاص افراد بھی اپنی شناخت کرائے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جواب میں اریبا نے چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ابھی راج محل میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں گانا بہت اچھا گاتی ہوں، گانے گا کر چوکداروں اور محافظین کا دل بہلاؤں گی۔ وہاں رہتے ہوئے کسی کو بیوقوف بنا کر اس بات کا پتہ چلا ہی لوں گی کہ جان پال کب آ رہا ہے اور میٹنگ کس وقت ہوگی۔ تجویز تو اچھی ہے تمہاری اریبا بہن، مگر یہ خطرناک کام تم کرو گی کیسے؟ تمہارا تنہا اس طرح راج محل جیسی عمارت میں جانا ناممکن حد تک مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی بات پر اریبا معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ یہی کام تو میرے لیے آسان ہے۔ وہ اس طرح کی مہاراجہ چندر گپتا کو عشقیہ شاعری اور گیتوں سے بہت لگاؤ ہے، اور میں بہت اچھا تو نہیں، البتہ اچھا ضرور گا لیتی ہوں۔ میلوں ٹھیلوں میں شوخیہ گالیا کرتی تھی، پھر رفتہ رفتہ مجھے اس سے آمدنی ہونے لگی تو میں نے اس سے متعلق کچھ چھوٹا موٹا سامان بھی خرید دیا۔ لیکن باوجود اس کے تم اکیلی یہ کام بہت مشکل سے ہی انجام دے پاؤ گی، یعنی مخبری۔ البتہ مجھے اگر منصوبے میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کی اجازت دی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح ایک پنکھ دو کاج نمٹ جائیں گے، علی نے کہا۔ یہ بھی اچھا رہے گا، ہم گویوں کا روپ بھر کر راج محل میں اس کے قرب و جوار تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن علی، اریبا تو گانا گا لے گی، ہم شک کی نگاہ میں آ سکتے ہیں، زمان نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس پر اریبا ان کی طرف دیکھ کر بولی، ہم کون سا پیشہ ور لوگ ہوں گے؟ یوں ہی گلی کوچوں میں میلہ ٹھیلا لگانے والے لوگ ظاہر کریں گے خود کو۔ میرے پاس ماؤتھ آرگن اور ایک بینیجو ہے، پرانی طرز کا گٹار بھی ہے۔ گٹار میں سنبھال لوں گی، تم بینیجو اور ماؤتھ آرگن سنبھال لینا۔ گٹار تو تمہیں بجانا نہیں آئے گا، البتہ ماؤتھ آرگن اور بینیجو تم دونوں الٹا سیدھا بجا لو گے، طریقہ میں بتا دوں گی۔ کوئی ایک گانا تو سناؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں، زمان نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا تو ریحان ہنستے ہوئے بولا، مگر ذرا دھیمی آواز میں، باہر آواز نہ جائے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ فوتکی والے گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ میں بھی آتی ہوں، اریبا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ اوپر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک قدیم طرز کا گٹار تھا، جس پر لگی کہیں کہیں دھول بتا رہی تھی کہ اسے استعمال کیے کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا سا نقشین رومال بھی تھام رکھا تھا، اس کے اندر ماؤتھ آرگن اور بینیجو تھے۔ وہ اس نے ان کے سامنے قالین پر بیٹھے ہوئے تھما دیے۔ علی ریحان کے حصے میں بینیجو آیا اور زمان نے ماؤتھ آرگن لے لیا۔ اریبا نے پہلے خود بینیجو اور ماؤتھ آرگن لے کر بجایا۔ یہ دونوں یوں بھی عام فہم سے آلات موسیقی تھے، جسے زمان اور علی نے جیسے تیسے بجا کر دیکھ لیا۔ اس کے بعد اریبا نے گٹار سنبھال لیا اور شاعرانہ گیت گنگنانے لگی۔ دونوں اس کی طرف دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگے۔ گنگناتے ہوئے اریبا نے بڑی ایک خاص گہری اور پھیدوں بھری مسکراتی نگاہ زمان پر ڈالی۔ دونوں مبہوت ہو کر اس کی شاعری سن رہے تھے۔ اریبا بڑی خوشگلو تھی، زمان اس کی خوش الحان آواز پر فریفتہ سا ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے آرزو لکھنوی کا ایک خوبصورت گیت گایا۔ واہ، بہت زبردست، خوب، کیا کہنے۔ تمہاری بلبل جیسی چہکارتی آواز پر تو قلعے کے پہرے دار اپنا سر دھننے بیٹھ جائیں گے، اریبا بہن، علی ریحان نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ زمان تو جیسے ہکا بکا سا اریبا کو تکتا رہ گیا تھا۔ اریبا نے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور اس کے نرم لبوں پر تبسم ابھرا۔
اس تبسم نے اس کے دائیں گال کی ملائمت پر ایک ڈمپل سا بنا دیا۔ شہد رنگ اور لمبے گھنے ریشمی بالوں والی یہ حسینہ دل کی عمیق گہرائیوں تک گھر کرنے لگی تھی۔ علی ریحان اسے اریبہ کے حسن سحر میں گم پا کر ہولے سے کھنکارا تو زمان کی مہوے ٹوٹی اور اس کے ہونٹوں سے بھی بے اختیار واہ کا لفظ برآمد ہوا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم پر جاسوسوں کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ زمان جو حسب عادت تصویر کے دوسرے رخ پر بھی نظر ڈالنے کا عادی تھا بولا، کوئی بھی ہم پر شبہ نہیں کر سکے گا۔ اریبہ نے پورے اعتماد سے کہا، اس لیے کہ آج کل میں اتفاق سے کالی دیوی کے مندر میں دو تہوار ایک ساتھ منائے جانے والے ہیں، ایک گرنتھ کا اور دوسرا پکشن پورنیما کا۔ سرحد پار سے کئی بنجارے گویے قافلوں کی صورت میں ناگرا کا رخ کرتے ہیں اور بیشتر تو ابھی سرحدی پٹی پر ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ ہم خود کو بھی یہی ظاہر کریں گے، باقی ضروری باتیں میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ باہر کیف باہمی مشورے سے منصوبہ تیار کیا جا چکا تھا۔ پاس کے ایک مکان سے کھانا آ گیا، کچھ خواتین بھی اریبہ کا غم بانٹنے آ گئی۔ کھانا ظاہر ہے اریبہ کے لیے ہی تھا اور ایک ہی فرد کے لیے کافی تھا۔ تعزیت کے لیے چند خواتین آئی تھیں، اریبہ نے بڑی چالاکی سے چلتا کر دیا، کیونکہ علی اور زمان کے لیے اسے ہی کھانے کا بندوبست کرنا تھا۔ صبح رسوئی میں مصروف ہو گئی جو نیچے بنی ہوئی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کے انہیں سپہر تک اپنے مشن کے لیے نکل جانا تھا۔ ریحان اوپر موجود تھا جبکہ زمان نیچے آ گیا۔ ایک طرف صحن میں رسوئی تھی، اریبہ وہاں کھانا وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ صحن خاصا کشادہ اور کھلا تھا، موسم خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی مرطوب سی ہوا چل رہی تھی۔ فضا میں نباتات کی سوندھی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زمان ایک شہ نشین کے ستون کے ساتھ ٹکا کھڑا اریبہ کو رسوئی میں کام کرتے ہوئے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ اریبہ نے آسمانی رنگ کی سوتی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی جو اس کے صحت مند جسم پر خاصی چست تھی۔ چولہے کے قریب کام کرنے کی وجہ سے وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ایسے میں وہ چوبی پیڑے پر بیٹھی روٹیاں بیل رہی تھی۔ پیڑا زمین پر تھا اور اس کے لیے اریبہ کو قدرے اکڑو ہو کر بیٹھنا پڑ رہا تھا، جس کے باعث اس کے دراز قامت جسم کے دلکش غم مدہوش کر دینے والی شاعری کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ غزل کا ایک ایک شعر جیسے ابھر ابھر کر موضوع ہو رہا تھا۔ چولہے اور آگ کی تپش کے باعث اریبہ کے حسین گلنار چہرے پر پسینے کے چمکتے ہوئے ننھے منھے قطرے زمان کو بہت بھلے لگے۔ یہی حال اس کی سیمتن اور شاخ گل جیسے بدن پر سوتی قمیض کا ہو رہا تھا جو پسینے سے بھیگ کر چپک گئی تھی اور اپنا رنگ چھوڑ کر گورے تن کو نمایاں کر رہی تھی۔ زمان جیسے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اچانک اریبہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس کی کشادہ سے آنکھوں میں دلکش سا تاثر دیتی حیرت کا ہلکا سا شیبہ ابھرا اور گدازوں بھرے بھرے لبوں پر موہوم سی مسکراہٹ مچل گئی۔ اس کے روٹیاں بیلتے ہوئے دونوں ہاتھ تھم گئے۔ زمان سینے پر ہاتھ باندھے سنگی ستون سے ٹکا ہوا تھا۔ دیکھ لے جانے پر بھی وہ اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا رسوئی کے قریب آ گیا۔ بغیر دوپٹے، سوتی چست قمیض اور اس پر خوب کسا ہوا بھرا بھرا سیم تن جو پسینے کے باعث اپنا رنگ چھوڑے ہوئے تھا اب بہت قریبی نظر آنے لگا تھا۔ جوان اور صحت مند کمر پر سلیقے سے گوندے ہوئے شہد رنگ بال اپنی الگ و نرالی چھلک دکھا رہے تھے۔ زمان کو خود میں متوجہ دیکھ کر اریبہ چھوئی موئی سی ہونے لگی۔ اس نے دھیرے سے مترنم آواز میں کہا، آپ کو شاید بھوک لگ رہی ہے، بس کھانا تیار ہی ہے۔ زمان اس کے قریب بہت ہی قریب اکوں بیٹھ گیا۔ اریبہ کے توانا جسم سے پھوٹتی خوشبو اس کے پسینے سے رل مل کر جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو زمان کو اس میں بھی ایک کشش انگیز نکھت محسوس ہوئی، ایسی خوشبو جو حیوانی جذبے کو ابھارنے کا باعث بنتی ہے۔ اریبہ تم بہت اچھی ہو اور بہادر بھی، زمان نے بہت گہرے پن اور محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایسے میں اسے اریبہ کی سرائی دار اور گوری ملائم جل گردن سے پسینے کی ننھی منی بوندیں مل کر ایک لکیر کی صورت بنا رہی تھی۔ اریبہ اس کی بات پر انابی لبوں تلے بولے سے مسکرائی۔ روٹی کو توے پر رکھتے ہوئے اس نے پرات سے آٹے کا ایک پیور پیڑا بناتے ہوئے ایک ذرا گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو زمان کو اریبہ کا کشادہ آنکھوں سے اس قدر قریب سے دیکھنا اتنا مسرور کن لگا کہ اس کا دل چاہا وہ ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب ڈوب جائے۔ آپ بھی اچھے ہو، بہت اچھے اور بہادر بھی۔ زمان کا دل بے اختیار اس کی جانب کھنچنے لگا۔ اس نے دھیرے سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ روٹی بناتے ہوئے اریبہ کا ہاتھ ایک لمحہ بھر کے لیے رک گیا اور اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تم صرف اچھی نہیں لگتی ہو، اس سے آگے بھی میرا دل تمہارے بارے میں بہت کچھ محسوس کرنے لگا ہے۔
دل کی بہت گہرائیوں سے میں محسوس کرنے لگا ہوں، یوں جیسے تم سے میری شناسی بہت پرانی ہو۔ زمان کے لہجے اور آواز سے ٹپکتی محبت پاس شیرینی اریبہ کے جذبات کو بھی مسخ خرام کرنے لگی تھی کہ اچانک آسمان پر بادل گرجے اور ٹپاٹپ پھوار پڑنا شروع ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔